بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معنی کی تشریح کے ساتھ، اور آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اس سبق کا عنوان ہے خواجہ حسن نظامی۔ خواجہ حسن نظامی، یہ جو شخصیت دیکھ رہے ہیں اسی کا نام ہے خواجہ حسن نظامی۔ خواجہ میں یہ واو سائلنٹ ہوتا ہے، واو نہیں پڑھتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی، تو خواجہ حسن نظامی یہ شخصیت ہے، ان کا تعارف اس میں کرا رہے ہیں، کیونکہ اس سبق کے بعد ایک مچھر جو ہے وہ ایک مضمون ہے، انشائیہ ہے، انہی کا لکھا ہوا نقل کیا گیا ہے اس کتاب میں، مچھر کے عنوان سے ایک انشائیہ۔ تو سب سے پہلے اس شخصیت کا تعارف کرا رہے ہیں، اور انشائیہ کسے کہتے ہیں وہ اس سے پہلے والا سبق میں پڑھ چکے ہیں، یہ بھی ادب کی ایک قسم ہے۔ تو دیکھیے، خواجہ حسن نظامی 1878 تا 1955، 1878 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 1955 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو 1878 تا 1955 تا مطلب تک، یعنی 1878 سے لے کر 1955 تک ان کی زندگی رہی۔ تو خواجہ حسن نظامی دہلی میں پیدا ہوئے۔ خواجہ حسن نظامی دہلی میں پیدا ہوئے۔ کم عمری میں ہی والد اور والدہ کا انتقال ہو گیا۔ کم عمری میں ہی، کم عمری یعنی جب یہ بہت ہی کم عمر کے تھے، کم عمری میں ہی والد اور والدہ، والد باپ کو اور والدہ ماں کو کہتے ہیں، والد اور والدہ کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ مر گئے۔ بڑے بھائی نے پرورش کی، یعنی ان کو پالا پوسا۔ عربی و فارسی کی تعلیم دہلی ہی میں حاصل کی۔ عربی اور فارسی کی تعلیم عربی و فارسی کی تعلیم یعنی ایجوکیشن دہلی ہی میں حاصل کی۔ کتابوں کے مطالعے اور مضمون نویسی کا شوق بچپن ہی سے تھا۔ کتابوں کے مطالعے یعنی پڑھنے کو کہتے ہیں، ریڈنگ کو کہتے ہیں، اسٹڈی کو کہتے ہیں۔ تو کتابوں کے مطالعے اور مضمون نویسی مطلب مضمون لکھنا، اور مضمون نویسی کا شوق بچپن ہی سے تھا۔ پہلے اخبارات میں چھوٹے چھوٹے مضامین لکھے۔ اخبارات یعنی نیوز پیپر میں چھوٹے چھوٹے مضامین لکھے، یہ مضمون کی جمع ہے مضامین۔ بعد میں تحریر و تصنیف ہی ان کا مشغلہ بن گیا۔ بعد میں تحریر و تصنیف یعنی کتابیں لکھنا، اور یہی ساری چیزیں، انشائیے لکھنا، مضمون لکھنا۔ تو تحریر مطلب لکھنا، تصنیف مطلب کتابیں لکھنا۔ تو بعد میں تحریر و تصنیف ہی ان کا مشغلہ بن گیا۔ مشغلہ یعنی پیشہ بن گیا، کام بن گیا۔ انہوں نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں لکھی۔ ان میں انشائیے، سفر نامے، روزنامچے، قلمی چہرے اور نوحے سبھی کچھ شامل ہیں۔ ان میں انشائیے کسے کہتے ہیں یہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ انشائیے یہ ایک مضمون جو مختصر ہوتا ہے، بہت ہی مختصر ہوتا ہے۔ ان میں انشائیے، سفر نامے یعنی سفر کی کارگزاری، روزنامچے یعنی روزانہ جو چیز پیش آتی ہے اس کو لکھتے ہیں ڈائری میں۔ قلمی چہرے کہتے ہیں یعنی کسی شخصیت کے بارے میں، کسی شخصیت کا اس طرح سے نقشہ کھینچنا لفظوں میں کہ بالکل وہ شخصیت آپ کی نظروں کے سامنے آ جائے، یعنی ان کی ناک ایسی تھی، ان کے کان ایسے تھے، ان کی آنکھیں ایسی تھی، اور ان کا سر ایسا۔ تو اس طرح کے لکھنے کو قلمی چہرے کہتے ہیں۔ اور نوحے کہتے ہیں یعنی کسی کے مر جانے کے بعد جو اس کے کمالات اور اس کے جو فضائل لکھتے ہیں، اور رنج و غم کو جو بیان کرتے ہیں کسی کے مرنے کے بعد، تو اس کو نوحے کہتے ہیں۔ اور نوحے سبھی کچھ شامل۔
تو ان میں انشائیے، سفر نامے، روزنامچے، قلمی چہرے اور نوحے سبھی کچھ شامل ہیں۔ کئی رسالے بھی نکالے، رسالے یعنی میگزین بھی نکالے، جن میں منادی کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی، جن میں منادی یا منادا دونوں پڑھ سکتے ہیں، جن میں منادی کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی، سب سے زیادہ فیمس وہ ہوئی۔ خواجہ حسن نظامی ایک خاص طرز تحریر کے مالک ہیں۔ خواجہ حسن نظامی ایک خاص طرز تحریر، طرز کہتے ہیں طریقہ کو، تحریر یعنی لکھنا، تو لکھنے کا ایک خاص طریقہ ان کے پاس تھا، لکھنے کا ایک خاص طریقہ تھا ان کے پاس۔ خواجہ حسن نظامی ایک خاص طرز تحریر کے مالک ہیں۔ ان کی نثر میں ادبیت، علمیت اور روحانیت کی عجیب و غریب آمیزش نظر آتی ہے۔ ان کی نثر میں، نثر یعنی یہ جو عبارت اس طریقے سے لکھی ہوئی ہے اس کو نثر کہتے ہیں، اور شعر و شاعری میں جو لکھا رہتا ہے اس کو نظم کہتے ہیں۔ تو ان کی نثر میں ادبیت آپ جانتے ہیں، ادبیت یعنی ادبیت کی بہت سارے اس کا تعارف کرایا گیا ہے، تعریف کی گئی ہے کہ یعنی ادبیت، ادب سے ادبیت بنا ہوا ہے، یعنی چھوٹے جملوں میں بہت بڑی بڑی باتیں کہہ دینا، اور اتنے اسلوب کے ساتھ اور اتنے اچھے طریقے کے ساتھ بیان کرنا کہ پڑھنے والوں کو اچھا لگے، ان میں الفاظ وغیرہ کی سیٹنگ ایسی ہو کہ پڑھنے میں اچھا لگے، پڑھنے میں دشواری نہ ہو اور نہ ہی سننے میں دشواری ہو، تو اس کو ادبیت کہتے ہیں۔ تو ان کی نثر میں ادبیت، علمیت، ٹھیک ہے، یعنی علمی باتیں، اور روحانیت یعنی جو دل کو چھو جانے والی چیز، دل کا، جس کا تعلق دل سے ہو، روح سے ہو، روحانیت کی عجیب و غریب آمیزش نظر آتی ہے۔ آمیزش یعنی ملاوٹ، ان سب کی ان کی نثر میں ادبیت بھی ہوتی ہے، علمیت بھی ہوتی ہے، روحانیت بھی ہوتی ہے، سب ملی ہوئی چیز جھلکتی ہے۔ ان کی نثر میں ادبیت، علمیت اور روحانیت کی عجیب و غریب آمیزش نظر آتی ہے۔ ان کا دلکش اسلوب معمولی واقعات اور روزمرہ کی چیزوں کو بھی غیر معمولی بنا دیتا ہے۔ ان کا دلکش اسلوب یعنی ان کا اسلوب جو ہے، اسلوب کہتے ہیں لکھنے کا طریقہ کو، تو ان کا دلکش اسلوب یعنی ان کا اسلوب جو اتنا دلکش ہے، دل کو اتنا زیادہ لگتا ہے، بھاتا ہے، تو اس کو کہہ رہے ہیں ان کا دلکش اسلوب معمولی واقعہ، کوئی معمولی سا واقعہ ہے، کس سے کہانی ہے، اور روزمرہ کی چیزوں کو، جو روزانہ جو چیزیں پیش آ رہی ہے روزمرہ کی زندگی میں کی چیزوں کو بھی غیر معمولی بنا دیتا ہے۔ یعنی جب وہ لکھتے ہیں تو ان کا انداز اتنا اچھا ہے کہ معمولی واقعات اور روزانہ پیش آنے والی چیزوں کو بھی جب وہ لکھتے ہیں تو بہت ہی غیر معمولی معلوم ہوتا ہے، یعنی بہت زبردست بن جاتا ہو، یعنی غیر معمولی۔ ان کا دلکش اسلوب معمولی واقعات اور روزمرہ کی چیزوں کو بھی غیر معمولی بنا دیتا ہے، یعنی بہت ہی اہم بنا دیتا ہے۔ بے تکلفی، سادگی اور لطیف طنز ان کی نثر کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ بے تکلفی یعنی بے تکلفی، کوئی جھجک محسوس نہیں کرنا۔ بے تکلفی کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ تکلف کے ساتھ ڈر کر تھوڑا جھجک محسوس کر رہا ہے، شرم محسوس کر رہا ہے، تو وہ چیز نہیں۔ بے تکلفی، سادگی یعنی سادہ پن، اور لطیف طنز یعنی کسی کی تنقید کر رہے ہیں تو بہت ہی نرمی، بہت ہی ہلکے انداز میں، اور لطیف طنز ان کی نثر کی نمایاں خصوصیات ہے۔ نمایاں یعنی خاص، خصوصیات یعنی خاصیت ہے، یعنی نمایاں مطلب ہر کسی کو یہ چیز یعنی جو ظاہر ہو، نمایاں ہو، جھلک رہی ہو، تو یعنی یہ چیز نمایاں خصوصیت یعنی چیز یہ ظاہر ہوتی ہے،
جھلکتی ہے ان کی نثر میں یہ ساری چیز. کیا چیز؟ بے تکلفی، سادگی اور لطیف طنز ان کی نثر کی نمایاں خصوصیات ہیں، جن میں دہلی کا روزمرہ اور محاورہ مزید لطف پیدا کر دیتا ہے. جن میں دہلی کا روزمرہ اور محاورہ، دہلی کا روزمرہ اور محاورہ یعنی جو محاورہ، بہت سارے محاورے بولے جاتے ہیں، محاورے جو بولے جاتے ہیں جو زبان زد ہوتی ہے کسی موقع پر، تو کہہ رہے کہ یہ سب جو ہے روزمرہ پیش آنے والی چیزیں اور محاورہ یہ سب زیادہ اپنی نثر میں یہ پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اور بھی زیادہ ان کی عبارتوں میں، قصے کہانیوں میں بہت ہی زیادہ لطف آ جانے لگتا ہے. جن میں دہلی کا روزمرہ اور محاورہ مزید لطف پیدا کر دیتا ہے. مرقع نگاری اور منظر کشی میں بھی انہیں مہارت حاصل ہے. مرقع نگاری بھی کہتے ہیں کہ کسی شخصیت یا کسی منظر کہ ایک ایک چیز کو اس طریقے سے بیان کرنا کہ وہ منظر یا وہ شخصیت بالکل نظروں کے سامنے آ جائے، تو اس کو مرقع نگاری کہتے ہیں. اور منظر کشی بھی، تو مرقع نگاری اور منظر کشی میں بھی انہیں مہارت حاصل ہے. وہ اپنے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے تھے. ان کی تصانیف میں، یہ تصنیف کی جمع ہے تصانیف، یعنی ان کی کتابوں میں، ان کی لکھی ہوئی کتابوں میں سی پارہ دل، کانا باتی، چٹکیاں اور گدگدیاں، بہادر شاہ کا روز نامچہ، بیگمات کے آنسو، غدر کے صبح و شام، آپ بیتی اور روز نامچہ حسن نظامی خاص طور پر مشہور ہیں. یہ سب ان کی تصانیف ان کی کتابوں کے نام ہیں. ان کی تصانیف میں سی پارہ دل، کانا باتی، چٹکیاں اور گدگدیاں، بہادر شاہ کا روز نامچہ، بیگمات کے آنسو، غدر کے صبح و شام، آپ بیتی اور روز نامچہ حسن نظامی خاص طور پر مشہور ہے. زیر نظر انشائیہ مچھر. زیر نظر یعنی ابھی جو مچھر جو ان کا ایک انشائیہ ہے جو ابھی نظر کے سامنے ہے. زیر نظر یعنی نظر کے سامنے ہے. زیر نظر انشائیہ مچھر ان کے اسلوب تحریر کی نمائندگی کرتا ہے. یعنی ان کے لکھنے کا کیا طریقہ ہے، کیا ڈھنگ ہے، اس سے وہ پتہ چلتا ہے. یہ جو ان کا مچھر جو ہے انشائیہ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا لکھنے کا ڈھنگ کیا تھا. زیر نظر انشائیہ مچھر ان کے اسلوب تحریر کی نمائندگی کرتا ہے.